یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے نا، یا اللہ کے اسماء و صفات کی طرح سے کسی اور کے اسماء و صفات ہیں، تو یہ سب شرک ہے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو پیدا کرتا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو مارتا ہے، جلاتا ہے، یا اس کائنات کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کائنات میں اس کا تصرف اختیار چلتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یا یہ کہ عالم الغیب ہے، یہ سب شرک میں آئے گا۔ دلیلیں ہم دے دیتے ہیں ساتھ میں، الا لہ الخلق والامر، قرآن میں ہے الا لہ الخلق والامر، خلق یعنی پیدا کرنا، اور امر یعنی حکم، اختیار صرف اللہ ہی کے لیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا اللہ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے اور جو حاضر موجود ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، اور اللہ بلند ہے شرک کرنے والوں سے، شرک جو لوگ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عالم الغیب کسی اور کو کہنا یہ شرک ہے، اس لیے کہ عالم الغیب و شہادہ کے بعد شرک کا لفظ آیا، اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا۔ اچھا ایک اور آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، سورہ اسراء کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ملک میں، بادشاہت میں، حاکمیت، بادشاہت، حکومت اصل کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں بھی کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ امر میں سب آ جاتا ہے، حکم، اختیار، تصرف، دنیا کو چلانا، دنیا کی تدبیر کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہدایت دیتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جب بلائیں گے میں حج کرنے آؤں گا، ہے نا؟ ہاں بلاتے ہیں، مصطفیٰ نے ابھی نہیں بلایا ہے، مصطفیٰ بلائیں گے تو مدینہ پہ حاضری ہوگی، بلانا یہ اللہ کی، اللہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے نا، نبی یا کوئی ولی کیسے بلائیں گے بھائی؟ تو یہ بھی شرک میں آئے گا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا کہ ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ایمان لائے۔ تو ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا؟ ہاں تو بلاوا اگر اللہ کا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نبی، رسول یا ولی کے بارے میں کہیں گے، ہاں بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں، مطلب داتا دربار جاتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلایا انہوں نے تو ہم چلے گئے۔ ارے ان کے ہاتھ میں تھوڑے توفیق دینا، توفیق دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خواجہ بلاتے ہیں، بتائیے۔ لاعلمی میں شرک سے لاعلمی میں بھی بچنا چاہیے۔ ہم جلدی پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سوال جواب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کسی اور کے بارے میں سمجھنا کہ وہ توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کسی اور کے بارے میں سمجھنا کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ گناہ کو معاف کرنے والا کون ہے؟ غفور کون ہے؟ غفار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کسی اور کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، پیر کے بارے میں، کسی نبی رسول کے بارے میں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کو معاف کرنا یہ کس کی اٹھاتی ہے؟ اللہ کی، اس کی طاقت ہے بس۔ ہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پاور ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے، جس کو چاہے جہنم میں داخل کر دے، جس کو چاہے جہنم سے بچا لے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک میں آئے گا، یاد رکھیے گا، ساری چیزیں شرک ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ بیمار کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے یا اولاد سے محروم کر دیتا ہے، تندرستی، بیماری دینے کا اختیار اس کو، یہ سب کس میں آئے گا؟ شرک میں آئے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، سورہ شعراء آیت نمبر 82 سے 78 سے 82 تک ہے۔ کیا ہے اس میں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ، یا ابراہیم علیہ السلام، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، کہ اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، وہ جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی میری روزی کا مالک ہے، وہی ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور اسی سے مجھے امید ہے کہ وہ میرے گناہ کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، روزی، ہدایت، مغفرت، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی اور کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھیں، شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اس کی دلیل سورہ جن آیت نمبر 21، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب نبی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو دوسرا بدرجہ والا نہیں ہوگا۔ مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دلیل اچھی طرح سے آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سمجھنا کہ وہ عبادت کے لائق ہے، کوئی بھی عبادت، تو یہ بھی شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دلیل اس کی کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہمارا کلمہ جو یہی دلیل ہے۔ اچھا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون لکم، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تو
تمہارے لیے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے. مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، زمین آسمان میں ایک ذرہ کے برابر بھی وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں. وما لہم فی من شرک وما لہم منہ من ظہیر، سورہ سبا آیت نمبر 22 میں. کوئی شریک بھی اس کا نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تمہارا معبود ایک ہے. ہاں یہ بھی شرک ہے اگر کوئی کہے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، دو ہے یا تین ہے. اس دنیا کا رب خالق معبود ایک سے زیادہ ہے، دو ہے یا تین ہے نا، یا کروڑوں ہیں، جو بھی اس طرح کی چیز پائی جاتی ہیں، تو یہ سب بھی شرک آئے گا. اس لیے کہ اللہ ایک ہی ہے. اگر آپ دو کہتے ہو تو یہ شرک ہو گیا اللہ کے ساتھ، تین کہتے ہو تو شرک ہو گیا اللہ کے ساتھ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہے. لا الہ الا ہوا، قرآن کی آیت ہے. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، قرآن کی آیت ہے. کیا ان کے اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے وہ جو شرک کر رہے ہیں اس سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا یہ کیا ہے؟ شرک میں آئے گا. الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. اسی طریقے سے جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے ماں باپ ہیں یا بیوی ہیں یا بیٹا بیٹی ہیں، یہ سب شرک میں آئے گا. سورہ جن میں کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جنہوں نے کہا، جنات نے کیا کہا جب قرآن سنا تو؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب بہت بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد، اور لم یلد بھی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے شرک سے جوڑا، جنہوں نے اللہ کے بارے میں بیوی اور بیٹا رکھنے کو شرک سے جوڑا. معلوم ہے کہ کیا ہے؟ شرک.